تشریف لاتے ہیں جناب حافظ الماس حیدر صاحب گجرانوالہ، اور ان کے فوراً بعد سائیں انتصار حسین منظور صاحب فضائل و شاعر آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد شاعر عالیہ خان جناب شوکت رضا شوکت صاحب جلوہ فروز نمبر ہوں گے۔ خوشنودگی محمد و آل محمد علیہ السلام ولن صلابہ۔ 8 بجے تک پورے 8 بجے تک یعنی کہ جب ان کو لے کے آؤں گا نا میں تو وہی 8 بجے ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کریں۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحیم۔ الحمدللہ رب الخلائق والبعیات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات، والصلاة والسلام علی النبی الأمی الہاشمی الابتہی المکی المدنی المبعوث علی العرب والعجم ابی القاسم محمد صلی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ سلام۔ بردیگر بآواز بلند کر صلوات پڑھیے۔ خداوند عالم آپ تمام سامعین کا، معزز اور محترم سامعین کا اس قدر خراب موسم میں امام کی بارگاہ میں آنا خداوند عالم قبول اور منظور فرمائے، اور اسی طرح
خداوند عالم ان تمام حالات کے پیش نظر کہ جو ملکی بحران ہم پر بپا ہے، خداوند عالم تمام تر معززین بانیان کی بھی خداوند عالم توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کا ادھر حاضری پیش کرنا خداوند عالم اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اپنے ولی دوراں یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کے پاس ایک صحابی آیا، درود پڑھیے گا، اور آ کر کہنے لگا مولا مجھے آپ کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو مولا نے کہا آپ سوال کر لو، میں آپ کو نصیحت فرما دیتا ہوں۔ تو وہ پوچھنے والے نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بخیل ترین شخص کون ہے؟ تو جو ہے آپ کہنے لگے کہ سب سے بخیل شخص وہ ہے کہ جو انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتا۔ تو جو ہے صاحبان کہ جو انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اس سے بڑھ کر بھی کوئی بخیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ تو کہنے لگا وہ کون سا بخیل ہے؟ فرمایا وہ بخیل ہے کہ جو کچھ مال اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا۔ تو جو ہے تو کہنے لگا کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی بخیل ہے؟ فرمایا ہاں اس سے بڑھ کر بھی بخیل ترین شخص موجود ہے۔ تو کہنے لگا پھر وہ بخیل ترین شخص کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے کائنات میں بخیل ترین شخص وہ ہے کہ جو ہم محمد و آل محمد پر دھیمے لہجے سے صلوات پڑھتا ہے۔ تو سامعین محترم، سامعین گرامی قدر، میں وقت کی نزاکت بھی ملحوظ خاطر ہے اور بغیر کسی تمہیدی کلمات کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک 1 سال کے عرصے کے بعد مجھے آپ سب تمام حاضرین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ خداوند عالم اپنی لاریب کتاب میں، اپنی بے عیب کتاب میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، سورہ آل عمران میں پارہ نمبر 3 میں آیت نمبر 59 میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، کہ خداوند عالم کے نزدیک عیسیٰ کی مثل اسی طرح ہے کہ جس طرح آدم ہے، کہ خلقہ، یہ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے، من تراب، ہم نے اس کو خلق کیا مٹی سے، کن فیکون، کہ جب ہم نے کن اور فیکون کہہ دیا، کن کہا تو فیکون ہو گیا۔ تو آپ تمام تر صاحبان علم کے یہ علم میں ہے کہ ہم 1400 سال سے، 14 صدیوں سے اس ذات حق کو حق منوانے والوں کے لیے حق مانتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے کہ خود خداوند عالم کا قرآن مجید میں صفاتی نام بھی حق ہے، اس لیے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، کہ بے شک اللہ حق ہے۔
یہ نہیں سوچنا کہ اللہ کب سے ہے، کب تک ہے یا کب تک رہے گا، اس لیے کہ تمہاری عقلوں میں ہی نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا سا۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ۔ اس لیے ہم خدا کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کہ خداوند عالم اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں تھوڑا سا قلیل سا علم دے دیا گیا ہے۔ اور وہی خدا اپنے رسول کے لیے ارشاد فرما رہا ہے علمک ما لم تکن تعلم، میرے حبیب جو تم نہیں جانتا تھا تجھے وہ تعلیم دیا گیا۔ جو ہے صاحبان، تو اس خدا کے لیے کبھی بھی نہ سوچو کہ وہ کب سے ہے اور کب تک ہے، جو مطلقاً قابل روایت نہیں۔ تو جو فرمائیے گا، جو مطلقاً قابل روایت نہیں، جو مطلقاً قابل دیدار نہیں، جس نے اپنے کلیم سے کہہ دیا یا موسیٰ لن ترانی، تو مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکے گا۔ تو تم اس خدا کے لیے نہ سوچنا، کیونکہ اس خداوند عالم نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما دیا کہ علمک ما لم تکن تعلم، میرے حبیب جو تو نہیں جانتا تھا تجھے وہ تعلیم دے دیا گیا۔ اور وہی خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے امیر المومنین کے لیے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر چیز کا علم، ہر شے کا علم گن گن کر امام مبین کے سینے میں رکھ دیا۔ جب رسول اور امام مبین نہیں فرماتے کہ وہ کب سے ہیں، تو پھر ان کے خالق کے لیے تم کیسے تصور کر سکتے ہو کہ وہ کب سے ہے؟ جب امیر المومنین نے، جب رسول خدا نے اس آیت کو اپنے اصحاب کے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ خداوند عالم نے ہر شے کا علم گن گن کر امام مبین کے سینے میں رکھ دیا ہے۔ تو ایک شمع کے پروانے نے عرض کیا یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہو، آپ یہ بھی فرما دیں کہ امام مبین سے مراد کیا ہے؟ تو جلدی سے ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ اس امام مبین سے مراد تورات ہے۔ کہا نہیں، کہا امام مبین سے مراد زبور ہے۔ کہا نہیں، کہا امام مبین سے مراد انجیل ہے۔ کہا نہیں، ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے پھر امام مبین سے مراد قرآن تو ہے ہی کہ جس میں ہر پہلو پر کا، جس میں ہر خصوصیت کا علم موجود ہے۔ رسول خدا نے فرمایا نہیں، جائزے میں میرے مولا کائنات مسجد نبی میں داخل ہوئے تو رسول خدا نے فرمایا وہ دیکھو کون آ رہا ہے۔ اب صحابہ دیکھنے لگے، حیران ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو علی آ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ تو علی آ رہے ہیں۔ کہا ابھی بھی نہیں سمجھے، ھذا هو الامام المبین۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب یہی امام مبین، رسول کے لعاب کو چوسنے والا علی ابن ابی طالب، اللہ کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ یا من ہوا، یا من لا یعلم ما ہوا ولا کیف ہوا ولا این ہوا الا ہوا، اے وہ ذات کہ جو ہے، تو جو ہے، اے وہ ذات کہ جو ہے وہ کہاں ہے تم تصور نہیں کر سکتے، وہ کس پر ہے تم تصور نہیں کر سکتے، وہ کس میں ہے تم تصور نہیں کر سکتے۔ خدا کے لیے کوئی حد نہیں، وہ حد کی قید سے قید نہیں، خدا کے لیے زمان و زمانیت کی قید نہیں، مکان و مکانیت کی قید نہیں، وہ مکان و مکانیت سے، زمان و زمانیت سے مبرہ اور منزہ ہے۔ بس اتنا یاد کر لو الا ہوا، بس وہ ہے۔ اب آپ مجھ سے سوال کرو، ہم جو علی کو عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، عزم اللہ، جنب اللہ، علم اللہ،
थैंक यू या अली मौत, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपकी समाअतों की है, बहुत शुक्रिया। दरूद पढ़िएगा मोहम्मद आले मोहम्मद। इसी तरह एक जिंदीक ने मेरे मौला से आकर पूछ लिया कि ए अली, आप जो उस अल्लाह के इश्क में इतने फना हो कि आपके पाँव से तीर निकल गया और आपको पता भी नहीं चला। तो जो है साहिबान, ए अली, आपके पाँव से, बहुत शुक्रिया आपका, आपके पाँव से तीर निकल गया और आपको पता भी नहीं चला। वो कहता है मैं देख रहा था कि जब आपके पाँव में तीर लग गया, आप हालत नमाज में खड़े हुए, वो तीर निकाल लिया गया और आपको पता भी नहीं चला। जिस खुदा की इताअत में आप रोज़ो शब अपनी ज़िंदगी का एक एक सांस बसर कर रहे हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे उस खुदा का रुख किधर है? तो जो है कि तुम्हारे उस खुदा का रुख किस तरफ है? अब इसका सवाल करना था। मेरे मौला ने फरमाया कंबर जाओ, लकड़ियां ले आओ। अब वो साइल भी और जो तमाम असहाब मौजूद थे सब हैरान हो गए कि सवाल क्या है, और अली फरमा रहे हैं कि लकड़ियां ले आओ। जब लकड़ियां आ गई तो मौला ने फरमाया इनको आग लगा दो। तो जो है जब लकड़ियां आ गई तो इमाम ने फरमा दिया कि इनको आग लगा दो। अब हर जहन हालत तजस्सुस में इमाम की तरफ देखने लग गया कि हमने सवाल क्या किया, जिंदगी ने सवाल क्या किया, और इमाम फरमा रहे हैं कि लकड़ियों को आग लगा दो। अब जो आग लग गई, आग रोशन हुई, तो अली ने फरमाया जिंदगी लकड़ियों की तरफ देख, आग की तरफ देख। देखो मुदर्रिस असरार तौहीद हमें तौहीद का दर्स किस तरह से दे रहे हैं। फरमाया लकड़ियों को देख, आग को देख, अब तू बता कि इस आग का रुख किस तरफ है। जिंदगी ने देखा और देखकर कहने लगा अली ये तो आग है, आग का भी कोई रुख हुआ करता है, ये आग है, इसका रुख पीछे भी है, इसका रुख आगे भी है, इसका रुख दाएं भी है, इसका रुख बाएं भी है, इसका रुख ऊपर भी है, इसका रुख पीछे भी है। तो फिर तू कैसे कह सकता है कि मैं आग के रुख को तहय्युन करूं? तो आप इमाम ने फरमा दिया मिनश शजरिल अखज़री नारन, खुदावंद आलम वो है कि जिसने सरसब्ज़ दरख्तों से आग को पैदा किया। तो फरमाइएगा जिसने सरसब्ज़ दरख्तों से आग को पैदा किया, जिस तरह हर ज़र्रा कायनात मेरे खुदा की मखलूक है, इसी तरह आग भी अल्लाह की मखलूक है। जब तू उसकी मखलूक का रुख तहय्युन नहीं कर सकता तो फिर तू मुझसे कैसे सवाल करता है कि मैं तुझे उस वहदहू ला शरीक का रुख बताऊं? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं तुझे उस खुदा का रुख कैसे बताऊं? अब इसी मौका पर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तफक्करू बि अला इल्लाह वला तफक्करू बिल्लाह, कि ऐ लोगों जब कभी भी सोचना अल्लाह के लिए ना सोचना। तो जो है जब कभी भी सोचना अल्लाह के लिए ना सोचना तो फिर किसके लिए सोचें? है तवज्जो फरमा रहे हैं। तफक्करू बि अला इल्लाह, अल्लाह के लिए ना सोचना, वला तफक्करू बिल्लाह, मगर जब भी सोचना अल्लाह की नेमतों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने छठे ताज वाले मोहम्मद अपने असहाब के मजमे में इरशाद फरमाया यौमइज़िन लतुसअलुन नईम, कि खुदावंद आलम रोज़े क़यामत कुछ नेमतों के लिए सवाल करेगा। तो जो फरमाइएगा बस आखिरी कलिमात, खुदावंद आलम रोज़े कायनात रोज़े क़यामत तुमसे सवाल करेगा नेमतों के लिए। तो सहाबी बोल उठा या इमाम फिर वो यही नेमतें हैं, यही खाना, यही पीना, यही चलना, यही फिरना। अल्लाह ने हमें आंख दी इसका सवाल करेगा, अल्लाह ने हमें हाथ दिया इसका सवाल करेगा, अल्लाह ने हमें जुबान दी इसका सवाल करेगा, वो यही नेमतें हैं। तो इमाम ने फरमाया हाँ, मगर ये नेमतें काफिरों को भी हासिल है, काफिरों को भी हासिल है, काफिरों को जो फरमाइएगा काफिरों को भी हासिल है। मौला फिर वो कौन सी नेमतें हैं?
بس سننے والوں، اسی عہد کی عہدیت کو منوانے کے لیے سن 60 ہجری کو حسین نے مدینہ چھوڑا۔ اس واحد کی وحدانیت منوانے کے لیے غریب زہرا نے، اجرکم علی اللہ اجرکم، غریب زہرا نے مقام اوزیف پر، کہ جو کربلا سے ایک مقام پہلے ہے، جو زیارت کے لیے گئے ہیں وہ ملحوظ خاطر رکھ چکے ہیں، اپنے ذہنوں میں اس مقام کو رکھیے گا۔ امام نے اس مقام پر یکم محرم کا چاند دیکھا، یا یوں کہوں کہ بھائی نے اور بہن نے زندگی کا آخری چاند دیکھا۔ اجرکم علی اللہ، اس چاند کو دیکھنا تھا، بس اس کے بعد بھائی نوکے نیزہ پر، اجرکم علی اللہ، اور بہن رسن بستہ شام کے بازاروں میں اور کوفہ کے درباروں میں گئی۔ منزل اوزیف پر امام نے اس چاند کو دیکھا۔ سن 60 ہجری کو امام نے جب مدینہ چھوڑا تو امام کے قافلے کی کل تعداد 122 جو کتب میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس میں 64 مستورات جوانان بنی ہاشم کی تھیں، زنان بنی ہاشم تھیں، اور 22 مرد جوانان بنی ہاشم تھے۔ صاحبان گرامی قدر، 3 بیویاں بھی تھیں کہ جو ابھی بالکل چھوٹی تھیں۔ یہ بیویاں 2 بیویاں امام حسن کی یتیم تھیں اور 1 بیوی جناب امیر مسلم کی یتیم تھی۔ اب جو حسین نے مدینہ چھوڑنے کا نعرہ بجوا دیا، حسین نے ارادہ کیا کہ میں مدینہ چھوڑ دوں۔ اب جو حسین نانا کی قبر سے ودا ہونے لگے، دونوں ہاتھ پائنتی کی طرف رکھ کے کہہ دیے، نانا نانا غریب کا آخری سلام قبول کر لو، نانا کوئی آئے نہ آئے یہ الگ بات ہے، حسین آج کے بعد ملنے نہیں آئے گا۔ اجرکم علی اللہ، نانا اپنی 7 سال کی صغرا کو میں آپ کا چراغ جلانے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، نانا میری صغرا سے کہہ دینا جب رات کو وہ چراغ جلانے آئے اور ہوا چل جائے اور چراغ بجھ جائے، میری صغرا تڑپ جائے، تو نانا میری صغرا سے کہہ دینا، صغرا اب چراغ نہ جلا، کربلا میں میرا چراغ بجھ گیا، میری بچی تو یتیم ہو گئی، حسین مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلمون۔